بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن پاک کی بڑی مبارک آیت الکرسی کے جملوں کی روشنی میں خطبوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تقریباً 8 یا 9 خطبے آپ آیت الکرسی کے جملوں کی روشنی میں سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنی حمد و ثنا، اپنی بڑائی و کبریائی، اپنی قوت و صلاحیت اور اپنی ملکیت و بادشاہت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ان پر بھی اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان پر بھی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ ہستی جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بندوں کے آگے کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کی بھی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور بندے اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ کشادہ ہے، بڑی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند بھی ہے اور بڑا بھی۔ اللہ رب العالمین نے، آپ نے اس آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے ترجمے کو سنا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنی خصوصیتوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا، صرف اپنے بارے میں بتایا ہے، وہ کیا صلاحیت رکھتا ہے، کیا جانتا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی وحدانیت کیسی ہے، یہ سب بتایا۔ وہ سارے عیب سے پاک ہے، یہ بھی بتایا۔ ہم لوگ 5ویں جملے میں، 10 جملوں کی یہ آیت ہے، 5ویں جملے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، 5ویں جملے کی روشنی میں بڑی تفصیل سے گفتگو سنی۔ شفاعت یا سفارش، دوسری قوموں میں اس کا کیا کانسیپٹ اور خیال تھا۔ اسی طرح سے سفارش کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ سفارش ایک برحق چیز ہے، شفاعت ایک برحق چیز ہے، اور کن کن لوگوں کے لیے سفارش ہوگی قیامت کے دن، یہ بھی ہم نے جانا۔ اور شفاعت کے معنی کو بھی ہم لوگوں نے جانا، شفاعت کا مطلب، مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی شفاعتیں قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور ان میں سے کسی تک بھی پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ العزیز آج گفتگو ہو۔ قیامت کے دن کی شفاعتیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شفاعت چاہے ساری انسانیت کو حساب و کتاب کی طرف لے جانے کے لیے شفاعت ہو، چاہے ان لوگوں کے لیے شفاعت ہو جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو چکی ہوں اور وہ اصحاب الاعراف میں ان کو جگہ ملی ہو، یا ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہوں اور جہنم میں جانے کے در پہ ہوں، یا ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جا چکے ہوں اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر
ایمان ہو، یا ان لوگوں کے لیے سفارش شفاعت جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، یا ان لوگوں کے لیے شفاعت جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، یا ان لوگوں کے لیے شفاعت جن کے پاس ذرہ برابر نہیں لیکن اس کا 1/3 بھی ایمان ہو۔ یہ ساری سفارشیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یا دیگر انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، یہ یا پھر وہ سفارشیں جو اس امت کے نیک لوگ کریں گے، یا وہ سفارشیں جو حفاظ کرام کو جو مرتبہ ملے گا، یا وہ سفارشیں جو شہداء کو ملے گا، جو بھی سفارشیں ہوں گی، یہ سفارشیں کون حاصل کر سکتا ہے، کن کو مل سکتی ہیں، یہ ہم جانیں گے آج۔ تو سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو ہم پیوست کر لیں، راسخ کر لیں کہ اس شخص کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے امام ہو، چاہے عالم ہو، چاہے شہید ہو، جو بھی کوئی ہو، اس شخص کی سفارش نہیں کر سکتا ہے، سفارش نہیں کی جا سکتی ہے جس کے ہاں شرک پایا جاتا ہو۔ مشرک کے لیے کوئی سفارش وہاں نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان صاف الفاظ میں قرآن پاک میں یہ کر دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آپ نے یہ آیت کریمہ بار بار اس منبر سے سنا اور سنتے رہیں گے جب تک میری زندگی رہے گی۔ میں خطبہ دوں گا تو یہ آیت کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گی، اس لیے کہ شرک اتنی خطرناک اور خبیث چیز ہے کہ ہماری زندگی میں سرایت کر جاتی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہے، پتہ تک نہیں چلتا ہے۔ میں نے شاید کبھی مثال بھی دیا تھا کہ ہم لوگ جیسے ہم گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بھی ہم میں سے گھر سے مسجد کے لیے نکلے اور راستے میں بہت قریبی دوست مل گیا اور ہم رک گئے اور اس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو گئی، تو یہ بھی شرک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ کی محبت پر دوسروں کی محبت کو ترجیح دینا شرک ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ اگر ہوگی تو ہم کسی اور کی وجہ سے نماز جیسی چیز کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنے رب کے قریب آتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدے اور رکوع کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے شرک اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس لیے شرک سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا خبیث گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بغیر توبہ کے انسان مر جائے شرک کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا ہے، اسے نہیں بخشتا، اور شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے مر جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، معیار بدل گیا ہے، شرک کرنے والوں کو معیوب نہیں جانا جاتا ہے، شرک سے چھوٹا چھوٹا کوئی گناہ کر لے تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ شراب پی لے، چاہے زنا کر لے، چاہے چوری ڈکیتی کر لے، وہ معیوب ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور شرک کرنے والا، یہاں تک کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے والا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے رکوع کرنے والا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے چڑھاوے چڑھانے والا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہمارے مسلم معاشرے میں ہمارا یہ معیار بن گیا ہے۔ اس لیے شرک کے بارے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بھی مجھے دی ہیں، میں نے ہمیشہ شرک کے خلاف اس منبر سے آواز اٹھائی ہے۔ ہمیشہ جہاں جہاں سے بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں شرک سرایت کرنے والا ہوتا ہے، ان ساری جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک آئے گا، سارے اعمال کو، ہماری ساری نیکیوں کو، چاہے بڑی سے بڑی نیکی ہو، وہ گھن کی طرح سے کھا جائے۔ اور دنیا میں ہماری حیثیت، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ دنیا میں یہ حیثیت ہو جائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو آسمان سے گرا دیا گیا ہے،
خر من السماء فتخطفه الطير، تو راستے ہی میں زمین پر بھی اس کو جگہ نہیں ملتی، آسمان نے پھینک دیا، گرا دیا، اور زمین بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، راستے ہی میں کوئی پرندہ ملا جو اس کو اچک لیا، فتخطفه الطير او تهوي به الريح، یا ہوائیں اس کو تیز و تند ہوائیں آئیں اور اسے اڑا کر لے گئیں کسی دور دراز مکان میں، پتہ نہیں چلا کہ کس مکان میں گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی مثال سورۃ الحج میں دی ہے، سورۃ الحج میں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورۃ النساء کی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا بغیر توبہ کے بھی مر جائیں تو، لیکن شرک کر کے بغیر توبہ کے مریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے والی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہے، وہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہے، سورۃ المائدہ کی۔ اور قرآن پاک 1/3 حصہ قرآن پاک کا، 1/3 حصہ شرک اور توحید کی وضاحت کے بارے میں، شرک اور توحید کی وضاحت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے 13 سالہ زندگی، جتنی قرآنی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں سب شرک اور توحید کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث گرامی جس میں صاف الفاظ میں آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو مرے گا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا وہ جہنم میں جائے۔ ایک روایت میں من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے، اور جو اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہو تو جہنم میں جائے۔ یہ معیار قرآن نے دیا ہے، نبی کے فرمان نے دیا ہے، اس لیے شرک کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ جنت کی بو تک ہم نہیں پا پائیں، ہمیں جنت کی مہک بھی نصیب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی شفاعت اور سفارش کیسے نصیب ہو؟ تو مشرک کو سفارش نہیں، مشرک کے لیے سفارش نہیں ہو، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو۔ دوسرے وہ لوگ جن کو سفارش نصیب نہیں ہوگی وہ منافقین، وہ منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا ہے، منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنتیں ان پر ہوں گی، ولہم عذاب مقیم، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب انہیں میسر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ ہوا یہ کہ مدینہ میں بہت بڑا منافق اور منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین کا، منافقوں کا سردار اسے کہا جاتا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس شخص کا بیٹا عبداللہ بہت برگزیدہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی عبداللہ۔ تو جب اس شخص کا، اس منافق کا انتقال ہوتا ہے تو عبداللہ جو اس کا بیٹا صحابی ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے دیجئے کہ ہم اپنے باپ کو اس میں دفنا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی اعتبار سے یا مدینے میں رہنے کی حیثیت سے بہت سارے احسانات تھے اس شخص کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے لیے اس نے کفن کا انتظام کیا تھا، یا اس طرح کے احسانات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احسانات یاد آ گئے، اور خود آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رحمت اور شفقت آپ کی پہچان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رحمت اور شفقت تھی، آپ کینہ کپٹ کسی سے متعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے جب مطالبہ کیا کہ آپ اپنا قمیص دے دیجئے، تو صرف قمیص ہی نہیں دیا، ساتھ میں گئے باضابطہ اس کو کفن بھی دیا، اور اپنا لعاب دہن بعض روایتوں کے مطابق اس کے منہ میں لگا دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس کے گھٹنے پر لگا دیا۔
اپنا تھوک لگا دیا. ہم لوگ تبرک رکھتے ہیں نا، قبر میں تبرک رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا سرٹیفکیٹ رکھا جائے گا تو کامیابی مل جائے گی، پاس ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لعاب دہن جس سے بہت سارے مریض ٹھیک ہو جاتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس کے ذریعے آج کی یہ جنگ جیتی جائے گی، اس کو میں جھنڈا دوں گا. بلایا گیا حضرت علی بن ابی طالب کو. حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی آنکھ کی شکایت کی کہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، میں کیسے جھنڈا پکڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، آنکھ صحیح ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسلمہ کا واقعہ آپ نے عشاء کے درس میں سنا ہوگا کہ وہ منافق کسی یہودی پر جا کر کے انہوں نے ان کی جماعت نے جا کر کے حملہ کیا اور اتفاق سے رات کے اندھیرے میں سیڑھی پر سے اترنے میں ان کا پاؤں ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی کام تو ہو گیا، اس یہودی کا تو قلعہ کما ہو گیا، لیکن میرا پاؤں ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، ٹھیک ہو گیا. یہ لعاب دہن رئیس المنافقین کے گھٹنے میں یا منہ میں لگایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ فرمائی؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اور ایک جگہ پر فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے نہیں جا رہا ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے معیار بدلیے. یہ جتنے ٹٹپجیے ہیں ان کا سرٹیفکیٹ کام نہیں آئے گا قبر میں. اپنا معیار بنائیے کہ آپ کا معیار کیا ہے. آپ کا تعلق اس کائنات کے امام سے ہے، آپ کا تعلق سارے نبیوں اور رسولوں کے امام سے ہے، آپ کا تعلق اس دنیا میں نازل ہونے والی سب سے افضل اور محفوظ کتاب قرآن پاک سے ہے، آپ کا تعلق اس دنیا میں بھیجی جانے والی سب سے محفوظ شریعت سے ہے. آپ کیسے اتنا گمراہ ہو گئے؟ کیسے راستے سے ہٹ گئے؟ کیسے آپ نے دوسروں کو اپنا امام بنا لیا؟ کیسے آپ نے اپنے دوسروں کو اپنا رہنما چن لیا؟ کیسے لوگوں نے آپ پر اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان رہتے ہوئے آپ کو راستے سے ہٹا دیا؟ کیسے؟ ہم نے معیار بدل لیا. اس لیے جس کو چاہا ہم نے جھنڈا تھما دیا، جس کو چاہا کالا کپڑا پہن لیا تو وہ ہمارا رہنما ہو گیا، کوئی ہرا پہن لیا تو وہ ہمارا رہنما ہو گیا، کوئی گیروا پہن لیا تو وہ ہمارا رہنما ہو گیا. ہم نے رہنما بدل لیا، اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں. رہنما ہم سب کے صرف ایک تھے، اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام، اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول اور سارے گنہگاروں کے لیے سفارشکار بن کر آنے والے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ معیار بنائیے. یہ معیار بنائیں گے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، کہیں دھوکہ ہم نہیں کھائیں گے. لیکن معیار ہی نہیں رہے گا تو جو چاہے گا دھوکہ دے لے، جس بھیس میں چاہے گا آ کر کے ہمیں اور آپ کو گمراہ کر لے. تو منافقوں کو سفارش نصیب نہیں ہوگی، منافقوں کو سفارش نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ نبی آپ دنیا میں جب نبی کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہو رہی تو آخرت میں کہاں سے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم بدعتیوں کی ہے. بدعت سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جاننا ہوگا کہ بدعت کیا ہے. دین میں دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا، ایسا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، وہ بدعت کہلاتا ہے. دین سمجھ کر ہم مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کتنی رکعتیں پڑھی ہے؟ 2 رکعت. ہم کہیں کہ بھائی نماز ہی تو ہے، 4 پڑھ لیتے ہیں، حرج کیا ہے؟ تو ہماری نماز قبول ہوگی. جمعے کی نماز 4 رکعت پڑھ لی جائے تو قبول ہوگی. نماز ہی تو بھائی اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے 4 سجدے زیادہ کیے، 2 قیام زیادہ کیے، 2 رکوع زیادہ کیے، اتنی دعائیں پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری صورتیں پڑھی، قبول ہوگی؟ یہ سارے رد ہو جائیں گے، سب رد ہو جائیں گے، قبول ہی نہیں. اس گناہ میں اس گناہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے. تو دین اتنا ہی ہے جتنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اسی دن دین جتنا تھا اتنا ہی آج بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا. ہمارے اور آپ کے چونکہ اتھارٹی نہیں،
تو ہم اور آپ دین کا کسی چیز کو حصہ بناتے ہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہ اتھارٹی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی تھی کہ آپ جو کریں گے وہ اسلام کا حصہ ہوگا، جو اسلام کا حصہ ہوگا۔ کیوں ایسا تھا؟ ما ینطق عن الہوی، یہ ہمارا پیارا نبی خود سے کچھ نہیں بولتا ہے، خود سے کچھ نہیں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے ایسا تھا، اس لیے ایسا تھا۔ تو بدعت یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بدعت کا ذکر آتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ جاتا ہے جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من زعم ان البدعۃ حسنہ، جس نے یہ سمجھا کہ بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے اور خراب بدعت ہوتی ہے، تو فقط زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان بالرسالہ، گویا اس نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت سے کام لیا ہے، خیانت سے کام لیا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی آج میں نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت دین کی شکل میں جو آپ کو دی تھی وہ پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دین اسلام سے کو میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے، پسند کر لیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بعد کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، اس دن جو کچھ دین نہیں تھا آج دین کا حصہ نہیں بن سکتا، آج دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو ایسا آدمی جو اللہ کے دین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ کر دے وہ بدعتی کہلاتا ہے، اور بدعتی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں یہاں سے یہ کہہ دینے والا؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتاب الایمان میں یہ حدیث آپ درس میں بھی سن چکے ہیں، عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے صحیح مسلم کا درس ہوتا ہے اس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے، فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے درمیان اور میرے درمیان حائل بنا دیا جائے گا، فرشتے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں تم لوگ نہیں جا سکتے۔ فَأَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا انہم امتی، انہم امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو میرے حوض کوثر پر، مجھے پانی پلا لینے دو ان کو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا گھسپیٹ کیا تھا، کیا اضافہ کیا تھا، کیا نئی باتیں پیدا کی تھیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا ان کے لیے دوری ہو، ان کو دور کرو میرے پاس سے۔ یہ لوگ سفارش کے کیسے نصیب ہو، یہ سفارش کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تصور کیجیے، جو لوگ اللہ کے دین میں نئی بات پیدا کریں وہ سفارش کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا عمرة ولا حجا ولا صدقة ولا صرفا ولا عدلا، بدعت کرنے والوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی، حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا، صدقہ قبول نہیں ہوگا، نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی، فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس کا کچھ قبول نہ ہو اس کو سفارش کیسے نصیب ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اپنے اعمال کے سلسلے میں حساس اور سینسیٹیو رہو، اس وجہ سے، اس طرح سے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے کاموں کو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی طرح کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ قرآن پاک نے سورہ محمد میں اس بات کا اعلان کیا ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے، شفاعت اور سفارش نصیب نہیں ہوگی، سفارش نصیب نہیں ہوگی۔
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو آئندہ آپ سنیں گے. چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی, قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, یہ ساری سفارشیں شفاعتیں ہوں گی جو میں نے آپ کو پچھلے خطبوں میں بتائی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کذب بالشفاعہ, جو سفارش کو جھٹلا دے, اس کا انکار کر دے, وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا. تو یہ چار قسمیں ہیں. مشرکوں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی, شفاعت نہیں ہوگی. منافقوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی, اور بدعت کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی, اور جو شفاعت کا انکار کر دے ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. شفاعت کیسے, ہم شفاعت کے لیے ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے, کون سا ورد اور وظیفہ اپنانا چاہیے, انشاءاللہ العزیز اگلے خطبے میں آپ اور ہم جانیں گے, سمجھیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.